النظر الی کعبۃ اللہ عبادہ، اللہ کے گھر کو دیکھنا عبادت، النظر الی وجہ عالم العبادہ، پیغمبر نے کہا کہ عالم دین کے چہرے کو دیکھنا، مگر شرط حاوہ شروع کے وہ عالم محب آل محمد ہو، اور جو فرمائنا وہ بھی تو عالم تھے آپ نے زمانے کے جو انہیں قتل حسین کا دستخط کیے تھے، النظر الی وجہ عالم العبادہ، عالم دین کے چہرے کو دیکھنا، چوتھی حدیث النظر الی وجہ والد العبادہ، اولاد اور والدین کی چہروں کو دیکھنا بھی عبادت، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرمانے پیغمبر ہے اللہ کی رحمت دو مقامات پہ ہجوم میں آئے، ایک اس وقت جب بیٹی کا نکاح ہو رہا، ایک اس وقت جب جوان بیٹا اپنے باپ کے چہرے دیکھ رہا، سبحان اللہ۔ جن کے نہیں ہیں ہمیشہ یاد رکھیں، جن کے موجود ہیں عبادت سے سرفراز ہوا کریں۔ خدا نے کہا چلے بات لمبی نہ ہو جائے تو کتنی چیزیں عرض کی میں نے؟ چار چیز، قرآن کو دیکھنا عبادت، کعبۃ اللہ کو دیکھنا، عالم کو دیکھنا، والد کو دیکھنا عبادت۔ اچھا مجھے ایمان سے بتائیے، اگر کوئی بندہ چاہے کہ یہ چاروں عبادتیں کریں تو یقیناً مشکل تو ہوگی، یعنی یا بیت اللہ کو دیکھے گا، یا قرآن کو دیکھے گا، یا عالم کو دیکھے گا، یا والد کو۔ توجہ رکھیے گا، پریشان نہیں ہونا، ہم نے علی کو پریشان ہونے کے لیے نہیں مانا، سلامت رہے آپ۔ چاروں عبادتیں اکٹھی نہیں کر سکتا۔ میں عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے گئی تو میں نے وہاں دیکھا کہ کئی بندے ادھر بھی کعبہ کو قبر کر کے قرآن پڑھے، سبحان اللہ۔ توجہ فرمائیں، یعنی وہاں جا کر بھی جسے ہدایت نہ ملے تو وہ ابو جہل نہیں تو اور کیا ہے۔ یہ مشکل ہے کہ چاروں عبادتیں بندہ ایک وقت میں کرے، ظاہر ہے یا قرآن کو دیکھے گا، یا کعبۃ اللہ یا والد کو یاد، لیکن آج اس بار کا سکینہ بنت حسین سلام اللہ میں اگر چاروں عبادتیں آل محمد کے مکتب کا اعلیٰ طالب علم ایک جگہ کے ثابت کر دیتے، آپ سلامت رہے، اور کچھ نہیں کہوں گا، صرف ایک عظیم نعرے کا طلبگار ہوں، آپ کی میری بخشش کا سامان بن جائے، چاروں عبادتیں کی بنا، اور کسی بندے کے کلیجے کی بس کا لوگ نہیں کہ چاروں ایک جگہ پہ کریں، مگر فرمانے پیغمبر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، القرآن وعلی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، یا علی تو قرآن ہے۔ ہائے 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 میرے ساتھ ساتھ چلے گا تھوڑا خدا کے لیے، سبحان اللہ۔ القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، ماسل علی کا ماسل الکعبہ، علی کی مثال کعبے کی مثال ہے، یا علی تو کعبہ ہے۔ توجہ سلامت رہیے گا، آپ کا مولا اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تیسری بات، عالم حقیقت کے چہرے کو دیکھنا ثواب ہے۔ پیغمبر نے کہا انا و علی انا و علی انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر ہوں
وہ علی کا ذکر کرے اسے قرآن کی تلاوت کا ثواب ملے گا، اسے کعبہ کی زیارت کا ثواب ملے گا، اسے عالم کی زیارت کا ثواب ملے گا، اسے والد کے چہرے کو دیکھنے کا ثواب ملے گا۔ کسی سلمان و ابو ذر جیسے نے کہا یا رسول اللہ اگر کوئی ہمیں علی کا ذکر نہ کرنے دے، آپ سلامت رہے، مولا آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، یا رسول اللہ اگر کوئی ہمیں علی کا ذکر نہ کرنے دے تو پھر کیا کروں؟ کہا ابو ذر و سلمان پریشان نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، پابندی تم پہ لگ سکتی ہے مگر دل پہ نہیں۔ علی کی محبت رکھنا بھی کعبے کی عبادت کا ثواب ہے۔ آپ کا مولا اپنے سبحان سبحان آپ مولا کی ولایت کے سائے میں زندہ ہوتا بیتا رہی، اور یاد رکھے وہی زندہ ہے جس کے سینے میں علی کی محبت زندہ ہے۔ کوشش کریں کہ اللہ ہمارا شمار علی کے چاہنے والوں میں، خدا کی قسم چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، علی والا ہونے کی دعائیں انبیاء نے بھی کی۔ سورہ صفات پڑھو وَإِنَّ مِن شِيَعِهِ، خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے علی جیسا امام عطا کیا۔ صلوات پڑھیں بس صاحبان اللہ عزت سے بڑی تھی تو مصیبت پہ اٹھی تھی۔ ایام سیدہ چل رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ نبی کی بیٹی کی مصیبت کس جہاں سے شروع جس کا نام ہی زہرا، آپ نے محبتوں کو آگ سے بچا دیا۔ اللہ صلی اللہ صاحبان عزیز، عرب کا دستور تھا، عرب کا کہ جب کوئی بھی اپنی بیٹی کی شادی کرتا 3 دن بیٹی کو میکے گھر سے کھانا۔ مکتب کی کتاب گواہ ہے کہ جب پیغمبر نے فاطمہ کا نکاح کیا 3 دن تک رسول خود کھانا لے کے فاطمہ کے در پہ تھے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، اتنا پرسہ دو گے جتنا جناب سیدنا 3 دن تک پیغمبر خود کھانا لے کے در فاطمہ زہرا پہ۔ شادی ہو گئی شہزادی کونین کی، شادی کے دوسرے ام ایمن نامی کنیز ہے، اس نے دیکھا کہ صبح کا دن چڑھا، سیدہ عالمیہ ایک پرانا سا لباس پہن کے بیٹھی تھی۔ ام ایمن قریب آئی، کہا شہزادی آج عرب کی عورتیں اصل کے گھر کی بہو کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، علی کی دلہن کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں، تو آپ نیا لباس پہن لیتے جو آپ نے کل پہنا تھا۔ بی بی کہتی ہے ام ایمن میرے پاس اس لباس کے علاوہ اور کوئی لباس نہیں۔ ام ایمن کہتی ہے بی بی جو کل پہنا ہوا تھا وہ کدھر گیا؟ کہا ام ایمن میں نماز تہجد کے لیے اٹھی یا مجھے دروازے پہ دستک سنائی دی، آواز آ رہی تھی اہل بیت نبوت میری پوتی کو لباس نہیں ہے، مجھے لباس چاہیے۔ ام ایمن میں نے وہ نیا لباس اٹھا کے مانگنے والے کو
جزاکم اللہ جزاکم اللہ مولا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے جناب سیدہ کے غم میں رونے والوں خدا تمہیں کسی غم میں نہ رکھے عزادارو تاریخ فاطمہ بڑی مصائب سے پڑی تاریخ فاطمہ مصائب سے پڑی شہزادی کونین کا بابا دنیا سے چل میں مکمل شہادت نہیں پڑھوں گا بس ایک ٹچ لے کے آگے بڑھے جب بابا دنیا سے چلا گیا انسانوں کی بستی میں رہتے ہو لوگوں مسلمانوں انسانوں کی بستی میں رہتے جس بیٹے کا باپ دنیا سے چلا جائے محلے کے سارے بزرگ آکے اس کے سر میں دست شفقت رکھتے بیٹے پریشان نہ ہو تیرا بابا نہیں ہے ہم تو تیرے بابے کی طرح موجود ہے عزادار اور روتے اسی بات کو ہے 3 دن گزر گئے مدینے میں فاطمہ حسن حسین زینب ام کلثوم کے ساتھ مل کے اپنے بابا کا غم منا رہی ہے اپنے بابا کا غم منا رہی ہے اور کوئی پرسا دینے کے لیے بھی نہیں کوئی پرسا دینے کے لیے بھی نہیں آیا عزادارو تم پرسا دینے کی بات کرتے ہو مسلمانوں کے پیغام ہے یا علی فاطمہ سے کہو یا دین مارو یا العظمت للہ العظمت للہ عزادارو سیدہ کے غم میں شرما کے نہ رویا تمہارے رونے پہ کون سی پابندی لگی ہوئی جزاکم اللہ خیرن جزاکم اللہ عزاداران محمد و آل محمد مجھے بتائیے کہ جب جناب زہرا سے کہا گیا یا دن میں رہے یا رات میں کیا فاطمہ کے رونے کی آواز اتنی بلند ہو کہ مسلمانوں کی نیند میں خلل پڑتا نہیں عزادارو تاریخ کہتی ہے جب بیٹی باپ کے غم میں روتی تھی نا تو پیغمبر کی مدینہ میں زلزلہ آ جایا کرتا لوگ سمجھتے فاطمہ بار کے غم میں رو رہی ہے سیارت الذی مگر عزاداران آل محمد علی نے بیت الحزن تیار کروایا جہاں فاطمہ بابا کو رویا کرتی تھی دن کو روتی راحت کو روتی دوپہر کو روتی رات میں جزاکم اللہ عزاداران آل محمد بس میں بیان کو آخری حدوں پر لے گئے بی بی دن کو رویا کرتی تھی رات کو بھی رویا کرتی تھی تاریخ کہتی ہے ایک دن جناب سید اپنے گھر میں تھی اللہ جانے حسین سے کتنا پیار آ رہا تھا کبھی نہلاتی ہے کبھی نئی پوشاکیں بدلتی ہے کبھی چوٹیوں میں تیل کرتی ہے کبھی بالوں میں کنگھیاں کرتی ہے چھوٹے چھوٹے امامے باندھ کے دونوں بیٹوں سے کہا جاؤ اپنے نانا کے روزے پہ میری صحت کی دعا کر کے ہو عزاداروں دونوں شہزادے بھاگتے ہوئے پیغمبر کے روزے پہ چلے گئے ادھر بی بی نے فضا کو وصیت کی اے فضا جب تک میری آواز آتی رہے سمجھنا فاطمہ زندہ ہے جب تسبیح کی آواز بند ہو جائے کہ سمجھنا میں اپنے بابا کے پاس چلی گئی جزاکم اللہ اپنی عبادت کے درجوں کا بلند کرو عزادار تسبیح و تحلیل کی آوازیں آتی رہی فضا سمجھ رہی تھی فاطمہ زندہ ہے عزادار تھوڑی دیر کیا گزری کہ تسبیح کی آواز بند ہو گئی فضا دروازے کے ساتھ بیٹھی ہوئی زمین پہ گر گئی مدینہ میں زلزلہ آیا حسنین نانا کے روزے پہ نانا دعا کرو اے میری اماں بڑی
کہتی اما فضا پہچان نہ کربلا کے تپتے صحرا میں گھوڑے سے گرنے والا حسین. دادی ہمیں بتا ہمیں ہمارے نانا نے بتایا ہے. عزاداروں بی بی نے کہا شہزادو تمہاری اما نانا کے پاس چلی. اللہ اکبر العظمت اللہ العظمت اللہ. غسل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے عزاداروں. غسل و کفن دیا گیا بس آخری جملہ اور میں طالب دعا ہونے لگا. غسل و کفن دیا گیا آخر پہ اعلان ہوا جاتا محلے کا یا فیملی کا کوئی غسل کے اعلان کرتا کہ مرنے والے کی اولادوں آگے اپنی ماں یا باپ کا آخری دیدار کر لو. شہر فاطمہ پہ فاطمہ کا میت پڑا ہے. رونے والے خدا تمہارے آنسو قبول فرمائے. فاطمہ کا میت گھر میں پڑا ہے. علی کی آواز آ رہی ہے اے فاطمہ کی اولاد اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو. تمہاری ماں کا میت جانا چاہتا ہے. عزاداروں تاریخ میں لکھا ہے 2 اولادیں آئی ہیں. جزاک اللہ جزاک اللہ. تم جانتے ہو 2 اولادیں آئی ہیں 2 نہیں آئی. جو آئے ہیں ایک حسن ہے ایک ریویو میں کرشو. جو نہیں آئے ایک حسین ہے ایک زینب. کہا زینب اپنی ماں کا دیدار کر لے. کہا بابا یا علی تو پردہ کر لے. مجھے تجھ سے شرم آتی ہے. میں کہوں اے بی بی زہرا آج مدینہ ہے. تیری زینب باپ سے شرم کر رہی ہے. کل یزید کے دربار میں شرابی سے کیسے ملے گی. الحسنۃ للہ. شاید تو بھی اپنی ماں کا دیدار حال والوں کہتے بابا یا علی تو بھی جانتا ہے میں بھی جانتا ہوں. جب عیسیٰ کی ماں دنیا سے گئی تھی عیسیٰ وطن میں نہیں تھی. عیسیٰ واپس ہے. اللہ نے دوبارہ مریم کو زندگی دی. بابا انصاف آپ پہ چھوڑتا ہوں. کیا میری ماں فخر مریم نہیں؟ جزاک اللہ جزاک اللہ. بس آخری جملہ اور میں طالب علم. کیا میری ماں فخر مریم نہیں؟ کہا یقیناً میرے لئے. کیا میں فخر عیسیٰ نہیں؟ کہا ہاں میرے بیٹے یقیناً ہو. کہا بابا پھر آج اماں بلائے گی تو میں جاؤں. جزاک اللہ جزاک اللہ. آج ماں بلائے گی تو میں جاؤں گا. عزاداروں یہ کہنا تھا کفن کے بند ٹوٹنے لگے. جو ہاتھ 6 مہینے سے تلاوت کے لیے نہ اٹھا تھا وہ ہاتھ بلند ہو گیا اور لوگ یہ کہتے ہیں حسین آجا تیری ماں بلاتی ہے. اے میرے یار مگر یاد رکھنا یہ ادھار ہے. آج تو نے بلایا ہے میں آئی ہوں. کل کربلا کے تپتے صحرا میں بلاؤں گی تجھے آنا پڑے گا. سیادہ الذین یمرون النبی علیہ بات پہ حسین. مر محمد والے محمد سلام. یا حسین 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 حسین
Hussein, Ya 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 Hussein,